بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينام ولا يباس لا تبلي ثيابه ولا يفنى شبابه. صدق اللہ العظیم. اس واسطے درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا امام الکل سید الرسول امام القبلتین نانا حسن حسین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے قرآن مجید فرقان حمید دا جمعی سپارہ سورت دا نام سورہ زمر. اس سورت دیاں دو آیتاں دے سامنے میں تلاوت کی دیا ہیں اور پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میں پڑھ کے سنایا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے انسان کو آخرت کی تیاری واسطے بھیجا ہے اور جس بندے نے حقیقی تیاری کی تھی اللہ پاک اور وہ پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری وہ واسطے اللہ پاک نے جنت کا انعام رکھے اور وہ جنت کیسی جنت ہے. اس جنت کے اندر انسان کو کیڑی کیڑی نعمت ملے گی وہ اندروں چند گزارشات پیش کرا گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنیے سنائیے وہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مقام سے شام کے اللہ پاک نے انہاں لوگوں کا تذکرہ فرمایا جڑے متقی اور پرہیزگار نے اپنے رب کو ڈرن والے ہیں. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وہ لوگ جڑے اپنے رب کو ڈرن والے نے جنہ کے دل دے اندر تقوی ہے پرہیزگاری ہے اللہ کا خوف اور ڈر ہے قیامت والے دن اللہ پاک انہوں نے گروہ در گروہ جنت کی طرف چلا دے. حتی اذا جاؤوہا جدو یہ جنت کے دروازے تے پہنچ جان گے وفتحت ابوابہا جنت کے دروازے کھول دیتے جان گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم
طبتم فادخلوها خالدین. جنت دے دربار، جنت دے گیٹ کیپر انہوں سلام کہیں گے، السلام علیکم السلام علیکم، بولے تے سلامتیاں سلامتیاں. خوش ہو جاؤ، خوشخبری دیں گے اور نال ہی کہیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت دے اندر داخل ہو جائے. تے جنتی جدو جنت میں داخل ہو جان گے تے انہاں دی زبان تو کی کلام جاری ہوئے گا، وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. جنتی لوگ کہیں گے اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں نے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک دا شکر ہے جس اللہ پاک نے ساڈے نال کیتا ہویا وعدہ پورا فرما دیتا ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اور اللہ پاک نے سانو ایسی زمین دا وارث بنا دیتا ہے جس سے ساڈا دل کردا اسی رہائش اختیار کریے اس جنت دے اندر جتھے چاہنے اوتھے اللہ پاک نے سانو جگہ عطا فرما دیتی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے بڑا ہی بہترین اجر ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے عمل کرتے رہے دنیا دے اندر. یعنی شرط کی ہے کہ دنیا تے نیک اعمال کر کے آؤ، تقوی لے کے آؤ، پرہیزگاری لے کے آؤ، تو پھر نعمتاں والی جنت دا اللہ پاک انہاں وارث بنا دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنت دے اندر داخل ہو گیا او اللہ پاک دیا نعمتاں دے اندر چلا گیا، او خوشحال ہو گیا، انہوں کدی دکھ نہیں آئے گا. یعنی جنت دے اندر دکھ دا تو خیال بھی محال ہے، کسی قسم دا دکھ کسی قسم دی پریشانی انسان دے قریب تک نہیں آئے گی. اور اللہ پاک جڑا انہوں لباس پڑھاؤں گے نا، لا تبلی ثیابہ ولا یفنا شبابہ، وہ لباس کبھی میلا نہیں ہوئے گا، وہ لباس کبھی پرانا نہیں ہوئے گا. اور فرمایا انہوں اللہ پاک ایسی جوانی عطا کریں گے جڑی جوانی کبھی فنا نہیں ہوئی. ایک تے انسان 10 سال 12 سال 15 سال جوانی گزارتا ہے نا، پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. لو جی چٹے والا آ گئے بڑھاپے کی ابتدا ہو گئی، ہوں کمر جھک گئی، ہوں سوٹے کے بغیر چل نہیں سکتا. لیکن جنت کے اندر اس چیز کا وہم گمان بھی نہیں. فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی اللہ پاک انہوں عطا فرما. اللہ اکبر. اور جدوں جنتی جنت کے اندر جان گے نا کہ انہوں سونے دے اور موتیاں دے کنگن پہنائے جان گے. دنیا کے اندر مرد واسطے سونا پہننا حرام ہے، عورت واسطے جائز پہن سکتی ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ پاک مرد نو بھی سونا پہناؤں گے، اتنے حرام نہیں ہوئے گا، دنیا سے حرام ہے. اور ریشمی لباس، اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر انہاں متقی لوگوں کا لباس، انہاں متقی لوگوں کے ٹھکانے اور انہاں متقی لوگوں کے کنگن انہاں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ جنہیں نے وہ کامیابیاں دے اندر ہون گے، کامرانیاں دے اندر ہون گے، ہمیشہ ہمیشہ دیاں کامیابیاں ملن گیاں. حدائق وانابان، اللہ پاک انہوں بغیچے عطا کرن گے. اے جناب کی ہو جا باغے، ادھر جناب انگوراں دا باغے، ادھر اناراں دا باغے، ادھر کنوں مالٹیاں دا باغے، ادھر کیلیاں دا باغے. ہر
دے میوے ہر قسم دے پھل لگے ہون گے طرح طرح دے خوبصورت بغیچے ہون گے اے نہیں موسمی نہیں ہون گے بلکہ ہر موسم دے ہر وقت دے اندر موجود رہن گے ہر ویلے موجود رہن گے اے جنتی بندہ خواہش کرے گا سیب دے دل کر رہا ہے حالی ذہن دے اندر خیال ہی آیا ہے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے ادھر جناب ٹہنی چوک کے جنتی نواب دے منہ دے سامنے آ جاندی ہے جنتی نواب دے سامنے اے سیب دی ٹہنی آ گئی اتنے سیب لگیا ہوا ہے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پھل دے اندر 70 ذائقہ ہوئے گا اے سیب کٹ کے کھا رہے ہیں اس سیب دے اندروں ہر قسم کا ذائقہ مل رہا ہے یہ تھوڑی دیر بعد دل دے اندر خیال آئے گا کہ دنیا تے بیر کھاندے سی تے اج بیر بھی ہونا تے پھر گل بنے گی اتنے تک بیری سامنے آ جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جنت دے بیر کڑے کڑے دے برابر ہوں گے کڑے کڑے جیتا بیر ہوئے گا اللہ اکبر اور اس بیر دے اندر بھی مختلف ذائقے ہوں گے یعنی جنت دیاں نعمتاں جنت دے پھل بے شک نام تے انہاں دے دنیا دے پھلاں نال ملدے جلدے ہون گے نا شکلاں ملدیاں جلدیاں ہون گی لیکن جسامت بھی بڑی ہوئے گی اور ذائقے بھی اعلیٰ قسم دے ہون گے دنیا دے اندر جنت دے پھل دا ذائقہ جڑا ہے دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے حدائق وانابا وقوائب اترابا اللہ پاک نہ جنتی نواباں نو جوڑے بھی عطا کر دیں گے جنت مل گئی ہے انہاں نو پھل مل گئے نے انگوراں دے جناب بغات مل گئے نے اناراں دے بغات مل گئے نے فرمایا اللہ پاک انہاں نو عام عمر تے کواریاں عورتاں بھی عطا کر دیں گے انہاں دے جوڑے بھی عطا کر دیں گے اللہ اکبر وقاسم دے آقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ پاک جنت دے اندر انہاں نو جناب شراب تو ہورا عطا فرماؤں گے چھلکدے ہوئے شراب دے جام سامنے آ جان گے اے جنتی نواب لیکن یہ یاد رکھنا ہے اے دنیا والی شراب نہیں ہوئے گی اے آخرت دی جنت دی شراب ہوئے گی شراب ان تو ہورا ہوئے گی اے پکیزہ شراب ہوئے گی دنیا تے جنت دنیا دی اندر اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیتا ہے شراب پین والیا اے ذرا سوچ لے اگر دنیا تے شراب پیندا رہا تے پھر جنت دی شراب تو محروم کر دیتا جائے گا اگر جنت والی شراب پین دا پروگرام ہے خواہش ہے تو پھر دنیا کے اندر شراب کو توبہ کر دے قریب تک نہ جا فرمایا اے شراب دے چھلکدے ہوئے جام اے جنتی نواب دے سامنے پیش کیتے جا رہے ہیں اے جنتی نواب شراب پی رہا ہے اے جناب جنت والی شراب فرمایا دودھ نالوں سفید شہد نالوں مٹھی ہوئے گی اور فرمایا اے شراب پی کے تینوں سر درد نہیں ہوئے گی تو حواس باختار نہیں ہوئے گا اللہ پاک فرماتے نے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہ جنت کے اندر بےہودہ باتاں ہوں گیاں اور نہ کوئی جھوٹ والی بات سنی جائے گی بلکہ جنتیاں دی زبان تے سلام 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 ہی ہوئے گا اللہ پاک دیاں تعریفاں ہون گیاں الحمدللہ ہوئے گا سبحان اللہ ہوئے گا اللہ اکبر دیاں آوازاں ہون گیاں اللہ اکبر فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا اللہ پاک دی طرفوں اے تینوں بدلہ دیتا جا رہا ہے جڑا دنیا دے اندر تو متقی تے پرہیزگار بن کے رہا سی اللہ اکبر میرے بھائی اللہ پاک نے اتنی قیمتی جنت بنائی ہے اتنی قیمتی جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑیاں اللہ پاک نے جنت کے اندر حورا بنائیاں نے اگر ایک حور دنیا کی طرف جاتی مار دے صرف جاتی مار دے تو فرمایا دنیا کے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جائے
اگر ایک حور دا دوپٹہ زمین تے آ جائے تے ساری دنیا مل کے انہوں خریدنا چاہے، دنیا دی ساری دولت سمیٹ کے وہ دی قیمت ادا کرنا چاہے تو ایک دوپٹے دی قیمت نہیں ادا کر سکتے، پھر اس حور دی کیا قیمت ہوئے گی؟ وہ حور کتنی قیمتی ہوئے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرمایا جنت دے اندر جنتی لوگ بڑے خوش ہوں گے، خوش اسلوبی دے نال دن گزارن گے، دلچسپ مشغلے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ دی جنت ہوئے گی۔ انہوں سلام سلام دیاں آوازاں آ رہی ہوں گیاں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جنتی لوگ، اے جنت والیو، آج دے دن اے جنتی لوگ جنہیں نے اے خوبصورت دلچسپ مشغلیاں دے اندر مشغول ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، خوبصورت پلنگ مسیریاں سجائیاں ہوئیاں، اتنے جنتی نواب میاں بیوی بیٹھے ہوئے نے، جنتی جوڑے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ یاسین دے الفاظ نے فرمایا فی ظلال، سائے دے اندر، علی الارائک، اے تختیاں دے اتے، متکئون، جنتی لوگ جنہیں ٹول لگا کے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ۔ اللہ دا قرآن غور نال سندا جا، اللہ دے قرآن دے اندر اللہ پاک نے جنتی لوگوں واسطے اپنی نعمتاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا انہاں واسطے ہر قسم دا پھل ہوئے گا، جو منہ وچوں منگن گے اللہ پاک وہ عطا کردا جاوے گا۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جو پکارن گے، جو کہن گے اللہ پاک وہ عطا کرن گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، پہلے فرشتیاں نے سلام آکھیا سی، ہن اللہ پاک بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ رب الرحیم دی طرف سلام دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہاں نو آسمان والا رب بھی سلام کہہ رہے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جنت دے دروازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جنت دے 8 دروازے، اور یہ دروازے مختلف لوگاں واسطے، مختلف اعمال والے لوگاں واسطے، نمازیاں واسطے باب الصلاۃ، روزے داراں واسطے باب الریان، صدقہ کرنے واسطے باب الصدقہ، جہاد والے واسطے باب الجہاد، یعنی ہر ایک عمل کرنے والے واسطے مختلف دروازے ہوں گے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث سنی نا، وہ تڑپ اٹھے، سوال کرتے ہیں سونیا یہ دسو کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں ہر دروازے چ آواز آئے گی، کیونکہ دروازے پکار رہے ہوں گے نمازیاں نو، کیا نمازیو ادھر آؤ، اس دروازے سے جنت اندر جانا جے، ہر عمل والے نو پکار رہے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے سوال کیتا، سنیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ میرے اندر داخل ہو کے جنت میں چلا جا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق، مینوں امید ہے کہ تو بھی انہاں لوگاں میں شامل ہے جنہوں ہر دروازے میں آواز آئے گی کہ ساڈے اندر جنت کے اندر داخل چلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنت دے 8 دروازے، اور یہ جنتیاں واسطے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس حال میں جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ انہاں دے جسم دے وال نہیں ہون گے، بے ریش ہون گے، داڑھی بھی نہیں ہوئے گی، تے انہاں دے قد جڑے نے وہ آدم علیہ السلام دے برابر، جوانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والی، حسن سیدنا یوسف علیہ السلام والا،
اور بولی پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا انہاں دی عمر جس طرح 33 یا 30 سال دا نوجوان ہوندا ہے نا، اس حساب دی عمر ہوئے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس حالت اندر ہی رہنا ہے، کبھی بھی عمر نہیں ٹلے گی۔ اور اللہ پاک انہوں نے پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا، پورا عطا فرمائے گا۔ فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک نیچی نگاہ والیاں، اللہ اکبر، شرمیلیاں شرمیلیاں ہورا عطا فرماؤں گے۔ قاصرات الطرف، اور شرم دی وجہ نال نظراں نیویاں کیتیاں ہون گیاں، شرمیلیاں ہورا ہون گیاں۔ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ اللہ پاک فرماندے نے اس تو پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لایا ہوئے گا، نہ کسی جن نے ہاتھ لایا ہوئے گا۔ اے جنوں تے انسانوں، اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ انہاں اوراں دے بارے کی پوچھ دیو؟ وہ تے اینج ہون گیا جویں یاقوت تے مرجان موتی خوبصورت ہوندے نے۔ لال آدھے نا مثال ہے بھی لال ہی بڑا خوبصورت، تو فرمایا ہے موتی اور مرجان دی طرح، یاقوت اور مرجان دی طرح یہ خوبصورت ہون گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی نو دو دو موٹی اکھاں والیاں ہورا اللہ پاک عطا فرماؤں گے۔ دو دو بیویاں ایسیاں ہون گیاں اتنیاں خوبصورت کہ انہاں دی پنڈلی دے اندر جڑا ہڈیاں وچ گودا ہے نا وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور فرمایا جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، ایتھے لگ جائے منگل بازار، اتوار بازار، تبیر بازار، لنڈے کا مال بھی اوتھے لگے گا جمعہ بازار۔ اعلان ہوئے گا کہ جمعے والے دن سارے جنتی جمعہ بازار کے اندر آ جاؤ۔ جنتی سارے جمعہ بازار کے اندر چلے جان گے، اور ایک ہوا چلے گی بڑی خوشبودار، اس ہوا دے نال گٹا اڑے گا۔ آ گٹا نہیں ہونا جنت کا گٹا، کستوری کا گٹا ہوئے گا، تے انہاں لوگاں دے جسماں تے پیندا جائے گا، چہریاں تے پیندا جائے گا۔ کہ جدوں یہ واپس آؤ گے نا تے اس گٹے دی وجہ نال اتنے خوبصورت ہو گئے ہوں گے کہ انہاں دیاں بیویاں شرما جان گیا ویکھ کہ تسی جدوں گئے سو ادو اتنے خوبصورت نہیں سی جتنی خوبصورت تنوں ہن مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن اور اعلان ہوئے گا، سارے جنتی جمع ہو جاؤ، سارے جنتی ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتیو آج اللہ پاک تمہیں ایک بہت بڑا انعام دینے والے نے۔ جنتی کہتے ہیں یا اللہ سانو جنت دے محلات مل گئے، ہر قسم دے پھل مل گئے، بنگلے دے کوٹھیاں مل گئیاں، سانو جڑی جنت ملی ہے وہ دیاں اٹاں سونے تے چاندی دیاں لگیاں نے، گارا کستوری دا لگیا ہوا ہے۔ یا اللہ ہر قسم دی نعمت مل گئی ہے، کوئی ایسی نعمت تے باقی نظر نہیں آتی جڑی رہ گئی ہوئے۔ اللہ ان کے لیے نعمت ہے، اے جنتیاں نو آواز ہوندی ہے کہ اللہ پاک تانوں اج ایسی نعمت عطا کرن گے جڑی اس تو پہلے تانوں ملی بھی نہیں، تسی تصور بھی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ جنتیاں دا ذوق اور شوق ود جائے گا، بے قرار ہو جان گے۔ تے ادھر اللہ پاک اپنے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرا دیں۔ اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما جنہاں نوں تو اپنا دیدار کرانا ہے۔ اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا
جنتی ویکھدے ہی رہ جان گے، ویکھدے ہی رہ جان گے، اور جنتی اقرار کریں گے یا اللہ جنتی اور کسی نعمت کی سانو ضرورت ہی نہیں، ساڈے واسطے یہی کافی ہے کہ ساڈے اکھاں ہون تے تیرا چہرہ ہوئے، تیرا دیدار ہی کرتے رہے۔ اللہ کہن گے یا اللہ سانو تے ساریاں نعمتاں بھول گئیاں نے، تیرے چہرے نال محبوب چیزاں اج تک ویکھی کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے او جنت اوندا دروازہ کنے کھلونا ہے؟ تیرے تے میرے امام، تیرے تے میرے پیر رب دے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلونا ہے۔ اور کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ جنت دا دروازہ نہیں کھلا سکے گا جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں جنت کے دروازے تے آواں گا، فاستفتحوا، میں دروازہ کھٹکھٹاواں گا، فیقول الخازن من انت، جنت کا دربان سوال کرے گا دروازہ کھٹکاؤن والا کون؟ تو میں جواب دیں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بابے نے ترجمہ کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان گے؟ آپ فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمنا دا جایا تے جنت دا دروازہ کھولو تے میں امت نال لے آیا۔ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کراؤں گے تے اے دربان کی کہندا ہے؟ فاقولو، آقا فرماندے نے فاقولو محمد فیقولو بکا امرت لا افتاؤ لأحد قبلک۔ مسلم شریف دی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اے جنت دا دربان کہندا سونیا محبوبہ مینوں تیری انتظار سی، مینوں تے اللہ پاک دی طرف حکم ملیا سی کہ ادوں تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جدوں تک آمنہ دا لال نہ آ جائے۔ جنت دا دروازہ کھل جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو نال لے کے جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ تے پھر جس پیغمبر نے جنت دا دروازہ کھولنا ہے سانو دی سنتاں نال پیار کرنا چاہیے نا، جڑے کام نہ دسے نے وہ کرنے چاہیے نا۔ اتنی قیمتی جنت، اتنیاں نعمتاں، اتنے انعامات وہ حاصل کرنے واسطے سانو دی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، میں شروع میں آیت پڑھی، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ پاک متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کے اندر چلاؤ۔ تو میرے بھائی اپنے اندر تقوی پیدا کریے، اللہ دا خوف پیدا کریے، دل کے اندر پرہیزگاری اختیار کریے، ہر قدم اٹھاؤن تو پہلے سوچ رہیے کہ میرا اٹھیا یا قدم کتے اللہ رسول دے مخالف کے نہیں اٹھنے، اے میرا اٹھیا یا قدم کیا جنت کی طرف جا رہے یا نعوذ باللہ جہنم کی طرف جا رہے؟ میرے بھائی اتنی قیمتی جنت اللہ پاک نے دینی ہے کہ پھر وہ واسطے سانو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔